اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد و رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، اراکین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستو، آپ اور ہم الحمدللہ اس ماہ مبارک کے آخری دہے میں آ چکے ہیں، اور یہ آخری دہا حدیث شریف میں آیا کہ جہنم سے نجات کا دہا ہے۔ اس آخری دہے میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم ماہ رمضان کے آخری 10 دن اور 10 راتوں میں، بلکہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اپنا قدم مبارک پہلا قدم رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ بعد میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رحمت للعالمین، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلی مرتبہ آمین اس لیے کہا کہ جبرائیل امین میرے بازو کھڑے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش یا مغفرت اللہ سے نہ کروا لی۔ دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، تو میں نے آمین کہی، آقا نے فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیسری مرتبہ آمین اس لیے کہی کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان ماہ مبارک کا آخری دہا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہیں کروائے ہیں تو آج بھی ہم کو اللہ موقع دے رہا ہے۔ پہلا دہا رحمت کا ختم ہو چکا، نہیں معلوم کہ رحمت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ مغفرت کا دوسرا دہا ختم ہو گیا، نہیں معلوم کہ مغفرت ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب رمضان کا آخری دہا ہے ماہ مبارک کا، جہنم سے نجات کا۔ اگر ہم اب بھی اللہ کو نہیں منائیں گے تو پھر کب منائیں گے؟ ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، ہم سال کے 11 مہینے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جا،
ہم سال کے 11 مہینے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، مغفرت کر دے، جہنم کی آگ سے نجات دے دے، آزاد کر دے، ہمارے گناہ بہت ہیں۔ آج اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے۔ ماہ رمضان میں حدیث شریف میں آیا کہ جب رات ہوتی ہے مغرب کے بعد آسمانوں سے آواز دی جاتی ہے کہ ہے کوئی اللہ کا وہ بندہ جو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لے۔ آسمانوں سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی جو اللہ سے رزق کی زیادتی طلب کر لے، ہے کوئی جو اللہ سے جہنم سے آزادی کی دعا کر لے۔ اور اللہ ہر رمضان کی ہر رات کو اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اور یہ آخری دہا، یہ رمضان کے آخری 8 دن 7 دن اب جو باقی ہیں، یہ جہنم سے نجات کے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر خدا نہ خواستہ کسی سے غفلت ہوئی ہے، انسان ہے، بشر ہے، تو میرے بھائی پلٹ کر آؤ۔ اگر خدا نہ خواستہ تم نے روزے نہیں رکھے تمہاری نفس کی شرارت کی وجہ سے، تو پلٹ آؤ، توبہ کرو اور اپنے نفس سے کہو کہ اب میں تیرا شکار نہیں ہوں گا۔ اب 7-8 دن باقی ہیں، میں اپنے آپ کو روزہ رکھوں گا۔ اگر ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی تو اپنے آپ سے کہو کہ نہیں، اب نمازوں کا پابند ہو جاؤں گا۔ اگر تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکے تو اپنے آپ سے کہو کہ نہیں، اب آخری 7-8 دن باقی ہے، مسجد کو جاؤں گا، دوڑوں گا۔ اگر زندگی میں کبھی بھی شب بیداری کی نمازیں نہیں پڑھی، تہجد نہیں پڑھا، تو اپنے آپ سے کہو کہ ایک دن تو کم سے کم اٹھوں گا رات میں اور 2 رکعات اللہ کے خوف میں ادا کروں گا۔ میرے بھائی، یہی چیزوں کی تعلیم رمضان ہم کو دیتا ہے کہ اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کو منا لو۔ اور اسی ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم میں اللہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ امام المفسرین ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس آیات کے ترجمے میں کہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ نے نور کو اور اپنے کتاب کو نازل کیا۔ کہ اللہ فرما رہا ہے، علماء کرام نے لکھا کہ آ گیا تمہارے پاس نور اور قرآن۔ تو علماء کرام نے لکھا، بلکہ ابن جریر نے اس آیات کی تفسیر میں لکھا کہ نور کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں علماء کی مختلف رائے بھی ہے، مگر میں ابن جریر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ قد جاءکم من اللہ نور، کہ آ گیا تمہارے پاس نور اور کتاب مبین قرآن ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور پھر بعد میں قرآن کو بھیجا۔ اللہ نے پہلے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ان کا نور پھیلے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی روشنی میں ہم قرآن کو پڑھیں۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر قرآن پڑھا وہ بھٹک گیا، جس نے نور رسالت کی روشنی میں قرآن پڑھا وہ راہ راست پر آ گیا، وہ صحیح راہ پر چل پڑا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جس کسی نے بھی دنیا میں ترقی کی، معرفت پایا، ضیاء پایا، وہ صرف صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غار حرا کی خلوتوں میں حضرت جبرائیل قرآن کریم کو لاتے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عرب کے پسماندہ علاقوں میں لے کر جاتے، اور دیکھتے دیکھتے دنیا عرب میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ قرآن نے ان کی سوچوں کو بدل دیا، قرآن نے ان کے ذہنوں کو بدل دیا، قرآن نے ان کے
تہذیب اور ثقافت کو بدل دیا، قرآن نے ان کے زندگی کے تمام مسائل کو حل کر دیا، اور قرآن نے ان کو اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ مجھے دیکھنے آئے تو آپ جا سکتے مسجد چھوڑ کر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے ان کی تہذیب کو بدل دیا، ان کی ثقافت کو بدل دیا، ان کی سوچ کو بدل دیا۔ جو کل تک پریشان تھے اللہ نے ان کو ہادی بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی سننے کو لوگ عرب کی دنیا میں کھڑے ہو گئے۔ کوئی طائف میں کھڑا ہو گیا تو کوئی وادی میں کھڑا ہو گیا، کوئی شہر میں کھڑا ہو گیا، کوئی گھر میں سن رہا ہے، کوئی شہر میں سن رہا ہے، کوئی شاہراہ پر قرآن کو سن رہا ہے، کوئی اکیلے میں اس قرآن کو سن رہا ہے، کوئی برسر عام قرآن کو سن رہا ہے، کوئی میلوں میں قرآن کو سن رہا ہے، کوئی عالی شان ان تمام اس میں قرآن کو سن رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر پتھر پھینک رہا ہے اس کو قرآن سنا رہے، جو ان کو گالی دے رہا ہے رحمت اللہ عالمین اس کو قرآن سنا رہے، جو ان کو مجنون کہہ رہا ہے نعوذ باللہ اس کو قرآن سنا رہے، جو ان کو نجومی کہہ رہا ہے اس کو قرآن سنا رہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے قرآن لوگوں کے دلوں میں سما گیا، گھر تک پہنچ گیا، شہروں تک پہنچ گیا، قریش کے سرداروں تک پہنچ گیا، قریش کے ذمہ داروں کے گھر تک پہنچ گیا، اور قرآن سننے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اور کون کھڑے ہوئے؟ مکہ کا مالدار ابو بکر کھڑے ہو گئے، عرب کا پہلوان عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، عرب کا مالدار عثمان، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، بنو ہاشم کا شہ سوار حضرت حمزہ بن ابو طالب کھڑے ہو گئے، وہ عظیم تاجرہ ہماری امت کی ماں خدیجہ الکبریٰ کھڑی ہو گئی، حضرت علی بن ابی طالب کھڑے ہو گئے، زید بن حارثہ کھڑے ہو گئے، صہیب رومی کھڑے ہو گئے، حبیب اعجمی کھڑے ہو گئے۔ دیکھتے دیکھتے ایک اور لوگوں کا اسلام میں آتے گیا، جوخ در جوخ لوگ آتے گئے، گروہ در گروہ آتے گئے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو کہا کہ مکے میں ایک نبی آیا ہے جو اللہ کا قرآن پڑھ کر سناتا ہے، اور لوگ جب اس کو سنتے ہیں تو سن کر دم بخود ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر تم کیوں جا رہے ہو؟ کہہ رہے انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں، وہ محبت کا نشہ بڑھاتا ہے اور لوگوں کو خدا کا وفادار بناتا ہے۔ اور وہیں پر عرب میں شیطان ابلیس نے لوگوں کو بھٹکایا اور کہا کہ دیکھو اگر تم قرآن کو مان لو گے، صاحب قرآن کو مان لو گے تو پھر تمہاری عزت، تمہاری عظمت ختم ہو جائے گی، جبکہ یہ تو اس کے برعکس ہے، جس نے قرآن کو مانا اللہ نے اس کو عظمت عطا کر دی۔ مشرکین نے کہا کہ ہم قرآن کو اور صاحب قرآن کو نہیں مانیں گے، شیطان سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا، راہ حق سے ہٹ گئے، اور مشرکین نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنے دل سے سناتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جنوں سے سن کر اس کو ہم کو اللہ کا کلام بنا کر سناتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا باطلوں کا جواب دینے کا وقت آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ باطلوں کو جواب دینے کا وقت آیا، اور اللہ نے فرما دیا کہ میری قرآن اور صاحب قرآن دونوں بھی بے مثال اور بے مثال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ یہ جو کلام ہم نے اپنے محبوب بندے پر اتارا، اللہ چیلنج کر دیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے کر آؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فرما دیا، پھر آگے سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا کہ تمام جن اور انس مل کر اس جیسی قرآن کو لے کر آؤ۔ یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے۔
یہ چیلنج ان تمام بڑے بڑے فصحا اور بلاغت، وہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل، وہ بڑے بڑے شاعر ادیب، ان لوگوں کے لیے بھی چیلنج ہے جو سمندر کی خاک کو چھان رہے یا کبھی چاند پر جا کر تحقیق کر رہے ہیں کہ ہے تم میں طاقت تو بنا کر لاؤ اس جیسی ایک صورت کو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جن اور انس مل کر بنا کر لاؤ۔ وہ چیلنج آج بھی برقرار ہے، کوئی نہیں کر سکا اور نہ صبح قیامت تک کر سکے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن بے مثل اور بے مثال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قرآن کی آیات ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان میں گزرا، کیا تم نہیں دیکھ پاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ زندگی کو اللہ کے توحید کے پیغام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کا ایک ایک صفحہ دیکھ لو، میری زندگی کا ایک ایک سطر دیکھ لو، میری زندگی کا ایک ایک حرف پڑھ لو، میرا اٹھنا بیٹھنا دیکھ لو، میرا چلنا پھرنا دیکھ لو، میرا ہر چیز دیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور کسی نے کیا خوب لکھا کہ والضحیٰ کا چہرہ دیکھ لو، المدثر کا کملی دیکھ لو، علم نشرہ کا سینہ دیکھ لو، والسلام کا صحرا دیکھ لو، یاسین کو دیکھ لو، طہا کی آنکھیں دیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے میری جیسی سیرت کسی میں دیکھی تو میرا پیغام مت مانو، اگر تم نے میری جیسی سیرت میری جیسی زندگی کسی میں نہیں دیکھی تو میرا پیغام مانو اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے وہ بات کہی وہ آج بھی برقرار ہے، کوئی نہیں پیش کر سکے گا، نہ کر سکے گا کبھی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن بھی بے مثال اور صاحب قرآن بھی بے مثال۔ علماء کرام نے لکھا کہ قرآن کریم شفا کرتا ہے، قرآن کریم میں شفا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اس میں شفا ہے، اور صاحب قرآن جس کسی کو ہاتھ لگاتے اس کو شفا ہو جاتی۔ جنگ بدر میں ہاتھ کٹ گیا حضرت معاذ کا، کٹے ہوئے ہاتھ پہ لاہب دہن لگایا، ہاتھ اچھا ہو گیا۔ صحابہ رسول کی آنکھ نکل گئی، اپنا ہاتھ اس آنکھ پر پھیر دیا آقا نے، آنکھ برابر ہو گئی۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ مدینے میں لوگ پانی کا برتن لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں اپنے انگلیاں مبارک کو رکھ دیجئے، اور بعد میں جو بیمار ہوتے وہ پانی پیتے ان کو شفا ہو جاتی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے جھبے کو نکالتی، اس کو پانی میں ڈبوتی اور اس پانی کو جو بیمار ہوتے ان کو پلاتی، اس میں شفا ہو جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن میں بھی شفا ہے اور صاحب قرآن میں بھی شفا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھنا، قرآن کو دیکھنے سے تم کو فائدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صاحب قرآن نے کیا فرمایا کہ جو مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ امام احمد مسند بن احمد کا حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مبارک ہے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا، اور پھر قرآن شفاعت کرے گا حشر کے میدان میں۔ حدیث شریف آپ نے پڑھی ہوگی کہ جب حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اسد الدین اویسی بھی وہاں پر ہوگا، حساب کتاب ہوگا تو روزہ آئے گا، قرآن آئے گا اور آ کر اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ میں نے دن میں اس کو بھوکا رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ قرآن آ کر کہے گا اللہ میں نے اس کو رات بھر بستر سے دور رکھا،
تو اس کی حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری شفاعت میرے امت کے ان گناہگاروں کے لیے ہے جو بہت بڑے گناہگار ہیں، بلکہ حدیث میں آیا کہ شفاعت کا دروازہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کھلے گا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ سے جو تمام مخلوق سب جگہ سے انبیاءوں سے رسولوں سے ہو کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر جیسا آیا ہوگا، اور اللہ فرمائے گا میرے محبوب میرے حبیب کیا ہے؟ فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آئے، اللہ فرماتا ہے کہ اٹھیے میرے حبیب، بتائیے آج آپ کی کیا خواہش ہے، ہم آپ کو اتنا دیں گے اس وقت تک دیں گے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول اللہ سے عرض کر یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دے، شفا دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ الدین اویسی کا بھی نام لے لینا، ہم گناہگاروں کا بھی نام لے لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرے گا، اور اللہ فرمائے گا میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا اور صاحب قرآن بھی شفاعت کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ فرما رہا ہے فرشتوں کو کہ میرے حبیب پر میرے رسول پر درود و سلام پڑھو۔ اور پھر ہم کو کیا بتایا گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ایک بار نذرانہ پیش کرتا ہے اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ اس پر درود و سلام بھیجتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک واقعہ لکھتے ہیں، حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے ہماری اماں حضرت حوا کو پیدا کیا تو حضرت آدم نے ان کی طرف نہ ہاتھ کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ حضرت آدم پہلے نکاح ہو جانے دیجئے اور پھر مہر دیجئے۔ حضرت آدم نے کہا کہ مہر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود و سلام بھیجئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں، حضرت آدم کا واقعہ لکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زندگی کا چراغ کب ختم ہو جائے نہیں معلوم، مگر جتنا بھی وقت ملے درود و سلام کثرت سے بھیجتے رہو، کثرت سے درود و سلام آقا کے دربار میں بھیجتے رہو۔ حدیث شریف میں آیا کہ دعا معلق رہتی ہے جب تک تم دعا سے پہلے اور پھر دعا کے بعد درود و سلام نہیں بھیجتے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، تو معلوم ہوا مجھے احمد پاشا قادری صاحب کے ایک تقریر کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہے تو قرآن وہاں پر گیا، گھر میں ہے تو قرآن وہاں پر گیا، بدر میں ہے تو قرآن وہاں پر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر ہے تو قرآن وہاں پر گیا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی حدیث میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم جب تک اس کو تھامے رہو گے تم کبھی بھٹکو گے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کو یہ حکم دیا گیا کہ قرآن اور سنت کو تھام لیں، ہم تمام کو حکم دیا گیا کہ قرآن اور سنت کو تھام لو۔ یہی تو ہماری نجات کا راستہ ہے، یہی تو نجات کا راستہ ہے۔ اگر آج ہم یہ پریشان ہیں کہ ماحول میں ایسا ہو رہا ہے تو میرے بھائی قرآن اور سنت کو تھام لو۔ لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو، یقیناً آگے بڑھنا ہے، مگر جو چیز جو ہمارے پاس ہے اس کو تو پکڑنا۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان کا آخری 10 دن اور اس میں شب قدر، اور شب قدر کے تعلق سے کہا گیا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب۔
شب قدر کو نسبت قرآن سے اور قرآن کو نسبت صاحب قرآن سے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نسبت بہت بڑی چیز ہے، نسبت بہت بڑی چیز ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی، ادریس علیہ السلام کی اونٹنی، اس کا ذکر آج بھی قرآن میں ہے، کہا گیا کہ جنت میں جائے گی. اصحاب کہف کا کتا ہے، صبح قیامت تک اس کا ذکر ہوگا. مچھلی میں اللہ کے حضرت یونس علیہ السلام گئے، وہ مچھلی کا ذکر ہے. صفا مروہ کو نسبت ہے کس سے؟ بی بی ہاجرہ سے. آب زمزم کو نسبت ہے حضرت اسماعیل سے. نسبت بہت بڑی چیز ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسند میں حدیث شریف لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، غمخوار امت کو بات معلوم ہوئی کہ میرے امتی کی عمر سابقہ انبیاؤں کی امتوں سے کم ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے فکر مند تھے کہ میری امت کیسے نیکیوں کو حاصل کرے گی. بلکہ سابقہ انبیاؤں کی امتوں میں جو 1000 سال عبادت کرتا اس کو عابد کہتے. اب آپ یہاں پر اللہ کا کرم دیکھیے، آپ یہاں پر اللہ کا کرم دیکھیے، کرم دیکھیے. کیا کہا جا رہا ہے کہ 100 برس کی عبادت نہیں، 100 گھنٹے کی نہیں، 100 برس کی نہیں، 100 دن کی نہیں، 100 گھنٹے کی نہیں، صرف ایک رات. صرف ایک رات اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر لو. 1000 برس کا میتھمیٹکس کا اگر کوئی ایکسپرٹ ہے تو کہے گا کہ 43 برس 63 برس 4 مہینے. اب آپ اندازہ لگائیے ایک رات کی عبادت میں اتنا بڑا ثواب ہے کہ جو ایک رات صرف عبادت کر لے. ایک تاخرات تو چلے گئی، 10 میں 5 دن اگر کوئی کاہل ہے، بہت کاہل ہے، لیزی ہے، نہیں ہوتا بھائی بہت ہو گیا، 3 حلیم کھا کے پیٹ تھلا رہا، نہیں ہوتا، تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نادان اٹھ، کم سے کم 5 راتوں میں عبادت کر لے، کم سے کم 5 رات میں جاگ کر عبادت کر. آوارہ گردی کر کے جاگنے سے فائدہ نہیں، جاگ کر عبادت کرو. 1000 برس کی عبادت کا ثواب. اور یہ صرف اعزاز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑا ہی نادان اور محروم ہوگا جس نے اس رات کی قدر نہیں کی. آج آپ اور ہم یہاں پر الحمدللہ مکہ مسجد کی اس تاریخی مسجد میں یوم القرآن کے جلسے کو سننے کے لیے بیٹھے، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آقا نے فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اور جب وہ محفل ذکر کی محفل ختم ہو جاتی تو فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تو سب چیز سے واقف ہے، مگر اللہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے مکہ مسجد کے صحن میں جب گئے تھے وہاں پر میرے بندوں نے مجھ سے کیا مانگ رہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تجھ سے جنت طلب کر رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گوار ہے نا، میں ان کو جنت دینے والا ہوں. پھر اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ میرے بندے مکہ مسجد کے صحن میں مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، کیا طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ جہنم سے آزادی چاہ رہے تھے. تو اللہ فرمائے گا فرشتوں تم گوار ہے نا، میں نے ان سب کو جہنم سے آزادی دے دی. پھر فرشتے کہیں گے یا اللہ اس میں ایک ایسا بھی شخص تھا جو جاتے جاتے مسجد میں آ کر بیٹھ گیا. اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اس محفل میں آ کر بیٹھا جہاں پر میرا ذکر ہو رہا تھا میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں. یہ عام دنوں کے لیے حدیث. یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ رمضان کا ماہ مبارک، اس کی ہر گھڑی مبارک. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہترین طریقہ یہ ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. انسان ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتا ہے.
ہم نفس کے شکار ہو جاتے، انانیت کا شکار ہو جاتے، شیطان کے بھٹکاوے میں آ جاتے. تو توبہ کرنا، پھر گناہ ہوا پھر توبہ کرنا، پھر اللہ سے دعا کرنا اللہ روک دے. امام حسن بصری سے کس نے پوچھا کہ جس نے توبہ کی اور توڑ دی، پھر توبہ کی اور توڑ دی، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ امام حسن بصری نے فرمایا کہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ گناہ کر رہا اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، توبہ کرنا. اللہ کے جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، مگر اللہ کا ایک دروازہ توبہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ہمیشہ کھلا رہتا ہے. علماء کرام نے لکھا اور میں نے پڑھا اور ان کی زبانوں سے سنا، علماء کرام نے لکھا وہ توبہ کا دروازہ جو کھلا رہتا وہ یہ ہے کہ جب انسان کی موت ہوتی ہے، اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو انسان کے پیروں سے روح نکالی جاتی ہے، تاکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی مجھ سے توبہ کر لے. پیروں سے روح نکالی جاتی ہے، گھٹنوں سے، پھر پیٹ اور سینے میں، اور پھر آنکھوں سے روح نکل جاتی ہے. اللہ اس وقت بھی موقع دے رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کر لے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں گناہگار ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں، اور اللہ کا یہ کرم ہے. حدیث شریف میں آیا کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کے قریب آئے گا، کاش وصل الدین اویسی ہو جائے، اور اللہ قریب آ کر اس سے کہے گا کہ میرے بندے تو نے دنیا میں گناہ کیا، یہ میری شان کریمی تھی کہ میں نے تیرے گناہوں کو دنیا میں چھپا دیا، آج بھی میں تیرے گناہوں کو چھپانے والا ہوں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب رات میں عشاء کی نماز کے بعد جانماز پر کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے، تو علماء کرام نے لکھا کہ مالک بن دینار اپنی داڑھی پکڑ کر روتے اور کہتے اللہ مالک بن دینار کے بڑھاپے پر رحم فرما، میرے بڑھاپے پر رحم فرما. مالک بن دینار جو اولیاء میں ان کا کیا مقام ہے، بہت بڑا مقام. مالک بن دینار کہتے دعا کرتے اللہ کوئی نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، میرے کو معاف کر دے، میرے کو معاف کر دے. اور رات ہو جاتی. میرے بھائی، واقعات میں آیا کہ حسن بن سہلے کی ایک باندی تھی، اس کو فروخت کر دیے. وہ جس کے گھر میں گئی، رات ہوئی تو اس نے گھر والوں کو اٹھایا اور کہا کہ نماز پڑھو. لوگوں نے کہا کیا فجر کا وقت ہوگا؟ بولی تم ایسے لوگ ہو جو عشاء اور فجر کے درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھتے. جا کے اپنے پرانے مالک سے کہا کہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی. میرے بھائی، راتوں میں اٹھو. بہت ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بہت جاگ لے. نہیں میرے بھائی، اگر ہم اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں کہ ہاں، مگر یہ مہینہ ایسا ہے کہ اٹھو رات میں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے. 2 رکعت نماز جب ساری دنیا سوتی رہتی ہے، اور جب سوتا ہے تو ہر محبوب اپنے محب کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر تم رات میں اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر بھیک مانگو گے تو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری قرآن، میری کتاب کی تلاوت سے لذت محسوس کر رہا ہے اور مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، میں اس کو معاف کر دوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رات ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے، اور ایک شخص کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. رو رہا ہے رات بھر پکار پکار کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر، اور اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ معاف کر دے. جب فجر کی اذان ہوئی تو لوگوں نے دیکھا اس شخص کو تو چیخیں مارنا شروع کر دیے، چیخیں مارنا شروع کر دیے. کیا دیکھتے ہیں کہ کون ہے وہ جو رات بھر کعبۃ اللہ شریف کے غلاف پر پکڑ کر اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کوئی نہیں ہے، نواز رسول امام زین العابدین ہے. امام زین العابدین ہے، امام حسین کے صاحبزادے، شہزادی جنت کے بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام زین العابدین. ایک صحابی رسول ہر رات جو ہوتی تو رات میں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے، اور دوسرے صحابی اس دعا کو سن لیے.
اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی رسول ہیں جو رات میں پکار پکار کر رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ جہنم سے نجات دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ایسا کریں گے مجھے بتانا. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنے کان مبارک سے سنا اور پھر ان کو صبح میں بلا کر پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو, تم کیوں نہیں اللہ سے جنت مانگتے؟ وہ صحابی رسول ہیں, سنو آپ کیا جواب دیے. کیا جواب دیے کہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس منہ سے اللہ سے جنت مانگوں گا. یہ صحابی رسول ہیں میرے بھائی. آقا نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھا اس پہ جہنم آگ نہیں چھوئے گی. وہ صحابی رسول کی انکساری دیکھو آپ اور ہم تو ان کے پیروں کی دھول نہیں ہیں. آپ اور ہم تو ان صحابیوں کے پیروں کی دھول بھی نہیں. اور وہ رات بھر وہ سادات و امام زین العابدین رات بھر کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. نواسہ رسول میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, اسی لیے یہ ماہ مبارک غنیمت ہے. نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان تک میں زندہ رہوں گا یا آپ رہیں گے یا کون رہے گا, تو صرف اللہ جانتا. اسی لیے بہت ضروری ہے میرے بھائی کہ توبہ کریں, اللہ سے بھیک مانگیں, اللہ کی رحمت جوش میں کہ اللہ جہنم سے نجات کا دہائے, اس آگ سے نجات دے دے. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں نا, آج الحمدللہ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں. الحمدللہ جب آپ رمضان میں سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے اس کو ٹاٹا کر سکتے ہیں آپ. اور آپ کو معلوم کہ منیمم خرچہ ایک سگریٹ پینے والے کا مہینے میں 1200 روپیہ آتا منیمم. سوچو سگریٹ پینے والوں, وہ 1200 روپیے اگر آپ اپنی ماں کی دواؤں میں خرچ کرو گے کیا تمہارا مقام ہوگا. وہ 1200 روپیے اگر تم اپنے بچوں کو کتاب یا اسکول میں پڑھاؤ گے تو تمہاری اولاد اس قوم کا مستقبل روشن کرے گی. وہ 1200 روپیے اگر تمہاری اولاد پڑھ رہی ہے, تمہاری ماں بھی اچھی ہے, اگر تم کسی یتیم کو دو گے تمہارا مقام اللہ کی نظر میں کتنا بڑا ہوگا. اور جو سگریٹ پینے والے ہیں یا پھر جو آگ کے قریب رہتی ہیں, جن کے پاس گیس کا چولہا ہے, کبھی جلاؤ اس کو, جلا کے میں چیلنج کر رہا ہوں آپ 10 سیکنڈ بھی اپنے انگلی کو اس آگ کے قریب نہیں رکھ سکتے. سوچو میرے بھائی, یہ جو دنیا میں آگ ہے اس کو جہنم کی آگ سے لایا گیا, اور حدیث شریف میں آیا کہ کئی مرتبہ اس کو دھویا گیا, اور جب قیامت آئے گی تو دنیا کی آگ اللہ سے پکار کر گئے گی اللہ مجھے جہنم کی آگ میں مت ڈال. تو یہ جہنم سے نجات کا داہ ہے میرے بھائی. ہم تمام کو, مجھے بھی سب سے زیادہ مجھے بھی اللہ سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے. اور پھر حدیث شریف میں آیا کہ جب حشر کا میدان ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اپنی شان کریمی اور شان رحیمی کو دکھائے گا. ایک نبی کی امت کے اوپر اللہ عذاب بھیج رہے تھے تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر پکارنا شروع کر دیا, یا اللہ ہم نے گناہ کیا, ہم نے بہت گناہ کیا, ہم پر رحم کر دے, ہمارے گناہوں کے مطابق ہم کو سزا مت دے, تو ہم سے ایسا سلوک کر جو تیری شان کریمی اور شان رحیمی کے مطابق ہو. اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی, اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور عذاب رک گیا, وہ عذاب رک گیا. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, یہ ماہ مبارک کی قدر کرو آپ. ہاں یقیناً ہمارے وطن عزیز میں بہت سے واقعات ہو رہے ہیں. ہمارے وطن عزیز میں ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں پر ظلم گائے کے نام پر کیا جا رہا ہے پچھلے 4 سال سے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب سے ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت بنی ہے, مسٹر مودی وزیر اعظم بنے ہیں, باضابطہ ایک منصوبہ بند طریقے سے گائے کے نام پر, جانوروں کے نام پر ہم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے.
4 سال میں 28 لوگوں کو مارا گیا گائے کے نام پر. ہندوستان میں جب سے بی جے پی کی حکومت بنی ہے 24% کمیونل رائٹس میں اضافہ ہوا. یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہیں، حکومت کے ہیں، حکومت کے ہیں. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حکومت اس ملک میں ایک ایسے ماحول کو پیدا کر دیا جس میں ہم سے نفرتوں کو بھر دیا گیا. اس ملک میں ایک ایسے ماحول کو پیدا کر دیا گیا کہ لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں ہندوستان کے پارٹیشن کے. ملک میں نفرتوں میں اتنا اضافہ کر دیا گیا، نفرتوں کی دیواروں کو اتنا اونچا اٹھا دیا گیا کہ ہر قدم پر ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو ملک کا وفادار ہے یا نہیں ہے. ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو ہم کو گائے کے نام پر، جانوروں کے نام پر مانگ رہے ہیں، مار رہے ہیں. یاد رکھو، اگر ہم کو جانوروں کے نام پر وائلنس کیا جاتا رہے گا تو ہندوستان کی دھجیاں اڑ جا رہی ہیں، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑ جائیں گی. ہندوستان میں جو رول آف لا، اس کی سپریمیسی ختم ہو جائے گی. ہندوستان میں قانون کا مذاق بنے گا. یہ ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اعداد و شمار تو یہ بتاتے ہیں میرے بھائی کہ اس ملک میں جب سے بی جے پی کی سرکار بنی ہے 4 سال میں کتنے لوگ مارے گئے؟ صرف فرقہ فسادات میں 390. صرف 4 سال میں مسٹر موڈی 390 لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں. یہ آپ کی حکومت کا منسٹری آف ہوم افیئرز کا ڈیٹا. 9000 زخمی ہوئے ہیں، 8890 فرقہ فسادات کے واقعات ہوئے. اب آپ بتائیے یہ کون سی حکومت دے رہے ہیں؟ کیا حکومت کر رہے ہیں لوگ؟ ہندوستان کے وزیر اعظم تو بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، من کی بات میں رمضان کی مبارکباد بھی دے دیتے ہیں، من کی بات میں مسلمان جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. مگر جو حکمران کا کام ہے وہ آپ نہیں کرنا چاہتے. نفرتوں کا زہر گھول دیا گیا اور ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے کہ ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں. ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جنہ کے نام لیوا ہیں. ارے ظالموں، جو ہم کو جنہ سے جوڑتا ہے تم سے بڑا کوئی ظالم اس دنیا میں نہیں ہے. جنہ سے مطلب نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی رہے گا. جن کو جنہ پیارا تھا وہ پاکستان چلے گئے، جن کو غریب نواز پیارے تھے وہ ہندوستان میں رک گئے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا تھا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. جو لوگ حکمرانی کر کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو مارنے پیٹنے سے ہم ڈر جائیں گے، نہیں ڈریں گے. ہم صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم کا نام مسلمان ہے. ہم تمہارے ظلم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے ظلم اور جبر سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہماری لاشیں ہمارے سامنے ہوں گی ہمارے بچوں کی، ہم ان بچوں کے انصاف کے لیے لڑتے رہیں گے. مگر یاد رکھو، ہم کبھی نہیں ڈریں گے تم سے، ہم کبھی نہیں ڈریں گے مودی سے، ہم کبھی نہیں ڈرنے والے نہ RSS سے، نہ ان کی تمام تنظیموں سے. ارے ہماری لڑائی حقوق کی ہے. ڈر کے کبھی ہم نہیں جیے، نہ کبھی جیئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم غیور قوم ہیں، ہم اول درجے کے ہندوستان کے شہری ہیں. ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن مجھے مساوات کا حق دیتا ہے، ایکول اپرچونٹی کا رائٹ دیتا ہے. یہ آپ کا ریکارڈ ہے وزیر اعظم کہ 4 سال میں 390 لوگ اور 28% اضافہ ہوا. 2014 سے اب تک کمیونل رائٹس میں کون سی حکومت ہے آپ کی؟ کہاں کی حکومت ہے آپ کی؟ الیکشن ہو رہا کرناٹکا میں تو جنہ کا شروع کر دیا فوٹو. ہم کو جنہ سے کیا کرنا؟ ملک کو آزاد ہو کر 70 سال کا عرصہ ہو چکا.
مگر اس کے باوجود بھی ہندوستان کے مسلمانوں سے وفاداریوں پر شک کرنا کہ یہ تمہاری حکمرانی ہے، کہ یہ تمہارا پیغام ہے، کہ یہ تمہارا گورننس ہے، یہ تمہاری یہ تمام باتیں دل فریب باتیں جس میں فریب اور دھوکہ ہی ہے. بتائیے آپ کہ 70 سال بعد بھی ان بچوں نے جناح کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، نام بھی نہیں معلوم ہوگا. ان سے کہتے ہیں ارے بچ کو کیا کرنا ہے، نہ ہم کو جناح سے کچھ کرنا ہے، نہ تمہارے ساورکر سے ہم کو کچھ کرنا. یہ دونوں ایک ہی تھے. ساورکر اور جناح ٹو نیشن تھیوری کا لکھنے والے کون؟ سب سے پہلے ٹو نیشن تھیوری کا بیج بونے والا ساورکر، اس کے بعد مسٹر جناح، جن کو ہم نے کہا گیٹ آؤٹ. ہم نے جناح کے پیغام کو نہیں مانا. اب کرناٹکا کا الیکشن ہو گیا، کرناٹکا کا الیکشن ہو گیا تو جناح غائب، پھر من کی بات پہ آ گئے. عجیب و غریب حکومت ہے ان کی. اچھا حیرت کی بات یہ ہے، ہندوستان کے وزیر اعظم جو ہے چائنا گئے، چین گئے، ووہان ایک جگہ کا نام ہے ووہان، چین کو گئے. وہاں پر جا کر پرائم منسٹر ایک بتانا شروع کیے چین کے لوگوں کو کہ ایس سے کیا آتا، اسٹرینتھ. انگریزی میں طاقت کو اسٹرینتھ بولتے ہیں. میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، پرائم منسٹر بہت پڑھے میرے سے. اچھا ان کے پاس آپ جانتے کون سی ڈگری ہے؟ ایم اے کی ڈگری ہے. مگر دنیا میں واحد ڈگری ہے پرائم منسٹر کے پاس کہ ایم اے ان کمپلیٹ پولیٹیکل سائنس، مکمل. واہ، پہلی مرتبہ سنا میں کمپلیٹ. ہم کیا انکمپلیٹ ہے؟ خیر، کمپلیٹ پولیٹیکل سائنس ایم اے کی ڈگری ہے. اسٹرینتھ کے بارے میں پرائم منسٹر بتا رہے چینیوں کو. اب آپ سوچو کہ ہندوستان کا وزیر اعظم، ہماری ان کا اختلاف ہے اور رہے گا انشاءاللہ، ہمارا وزیر اعظم تو پرائم منسٹر چینیوں کو سمجھا رہے کہ اسٹرینتھ STRENGTH، صحیح بولا نا؟ اوکے، تھینک یو. اب پرائم منسٹر بتا رہے کہ ایس کے معنی، پرائم منسٹر چین کو بولے میرے پاس اسپریچولیٹی کا مطلب. ٹھیک ہے. ٹی کا معنی پرائم منسٹر بولے ٹریڈیشن، روایات. آر کا معنی پرائم منسٹر موڈی بولے ریلیشن شپ، تعلقات. ٹھیک ہے. ای کے معنی پرائم منسٹر بولے انٹرٹینمنٹ. یہاں تک سمجھ میں آ گیا. اب یہاں سے دیکھو آپ پرائم منسٹر کی قابلیت. پرائم منسٹر بول رہے اب اے لا لیے بیچ میں انہوں. میں بولا یہ کہاں سے آ گیا اے؟ اب پرائم منسٹر بول رہے اے سے آرٹ، این سے نیچر قدرت، اور ایچ سے ہیلتھ سیکٹر یعنی یہ دواخانے یہ سب. اب اسٹرینتھ کی سپیلنگ کیا ہو گئی؟ STREANH. ماشاء اللہ، چشم بدور. اللہ نظر نہ لگے کسی کو آپ ایسی غلطیاں کرتے جائیے، ملک کا نام روشن کرتے رہیے. واہ، ہم سمجھ رہے تھے ہم تھمز اپ ہے، آپ تو ڈبل تھمز اپ ہے. اسٹرینتھ کی سپیلنگ پرائم منسٹر، جا کے دیکھو آپ، میں نہیں بول رہا ہوں، انہوں بولے. اور پھر عورتوں خواتین کو جمع کرے. خواتین کو جمع کر کے پرائم منسٹر، جو ان کو گیس کا سلنڈر ملا 400-2500 روپے 500 روپے کا، جو 2 مرتبہ لیتے، تیسرے مرتبہ بولتے توبہ توبہ بہت مہنگا ہے. یہ ریکارڈ ہے، اس کے بھی اعداد و شمار. بہرحال خواتین کو جمع کیے وزیر اعظم. اب جمع کر کے ایک بیچاری اوڈیشہ کی ہماری ایک بہن ہے، اس سے پوچھ رہے گیس کا سٹو آ گیا؟ اب بیچاری انہیں، غریب عورت، جی آ گیا. کیا بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں آپ؟ وہ موٹی موٹی روٹیاں تو نہیں کھلا رہے ڈال کے ان کو آپ؟ ہے وہ بیچاری بولی نہیں، وہ جو بچے بولے کھلاتے. نہیں موٹی موٹی روٹیاں کھلا رہے کیا آپ؟
اب پرائم منسٹر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جس جگہ سے اس عورت کا تعلق ہے وہاں روٹیاں کھاتے نہیں، چاول ہی کھاتے. میں نے پوچھ لیے. پھر پرائم منسٹر ایک اور سوال کر رہے اس سے، اپنے پتی کو چائے پلا رہے ہوں گے، اب جھگڑے نہیں ہو رہے ہوں گے؟ وہ بیچاری عورت کیا بولیں گی؟ میں دیکھ کے بولا ہاں دماغ اپنا. میں بولا جھگڑے کا تمہارے پاس ہی نہیں ہو رہے، ہمارے کہنے کہیں کو ہونا. پھر ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہاں ہے تو بولے جھگڑے تو نہیں ہو رہے. ارے ہے تو جھگڑے ہوں گے نا، وہی محبت ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے تو خاموش ہو جاؤ، مسکراؤ لوگ کو، نہیں تو کل یہ ٹی وی والے چلائیں گے پھر بھڑکاؤ بھاشن دیا انہیں. کیا بتائیے وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے، نہیں موٹے موٹے روٹیاں ڈال رہے کیا؟ بیوی شوہر سے جھگڑے ہو رہے کیا؟ ارے کیا ہے بھائی، ایک سلنڈر دیا آپ کیوں احسان جتا رہے؟ آپ دو اور دو، آپ کا کام ہے، غریبوں کا حق بنتا. مگر یہ پوچھنا، اور پھر کیسا پوچھ رہے، اب آپ کے پاس سلنڈر آ گیا تو پڑوس والے جل رہے نہیں. ارے یہ کیا ہے بھائی؟ پرائم منسٹر بنے جل رہے نہیں ان لوگ. ارے کیوں جلیں گے بھائی، آپ دو نا، آپ کہیں کو جل رہے؟ یہ ہمارے وزیر اعظم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حکومت ہو رہی ہے. اب ٹرمپ نے ان کو بائے بائے کر دیا، ٹرمپ سے اب نہیں بن رہی آج کل ان کی. ٹرمپ بولا نو، ان کی نقل نکال دیا ان کی آواز کی. میں تقریر میں بولا تو بولتے دیکھو 9 بجے رات کو آپ دیکھیں اویسی نے پرائم منسٹر کی بے عزتی کی، ٹرمپ ہندوستان کے وزیر اعظم کی نقل نکالا تو تم کو خیال نہیں آیا مودی کے دوستوں؟ اب ٹرمپ سے ان کی نہیں بن رہی تو انہوں اب رشیا کے قریب ہو رہے. چین ڈوکلم کھا گیا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو چین سے کیا کرنا. میں رشیا سے اب قربت پیدا کر رہے. اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کی کمیٹی نے، ہیومن رائٹس کے رپورٹائر نے ہندوستان کے خلاف بیان دیا. افسوس کی بات، اقوام متحدہ کے رپورٹائر نے کیا کہا؟ اقوام متحدہ کے رپورٹائر نے کہا کہ ہماری ایک بہن، ایک بہادر جرنلسٹ جس کا نام رانا ایوب ہے، جس نے گجرات کے فسادات کے اوپر بہترین رپورٹنگ کی، اس رانا ایوب کے تعلق سے یہ تمام جو ان کے چیلے ہیں، انہوں نے رانا ایوب کی ایک تصویر بنا کر، ایک گندے قسم کا ویڈیو بنا کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی. رانا ایوب کو ریپ کرنے کا، اس پر حملہ کرنے کا، جان سے مارنے کا اس کو دھمکیاں دی. تو اقوام متحدہ کی یون ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے رپورٹائر نے کہا کہ ہندوستان کو رانا ایوب کو بچانا چاہیے. وزیر اعظم کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے بتائیے وزیر اعظم؟ کرناٹک، تمل ناڈو میں فائرنگ ہوئی، 13 لوگ مار گئے. اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کی. اب آپ دیکھیے 18 جون اور 21 جون کو میٹنگ ہے. اٹھو وزیر اعظم، جاگو. یون ہیومن رائٹس کی میٹنگ میں کہ ہندوستان کی اور بدنامگی نہ ہو جائے، کچھ کرو. آپ کے دوست ٹرمپ کو پکڑو، پوٹن کو بولو، ورنہ ہیومن رائٹس میں اگر یہ ڈسکشن ہوگا تو ہندوستان کے لیے ٹھیک نہیں. پہلے تو اقوام متحدہ کو ہندوستان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. مگر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جن کو حکومت ملی؟ وہ ظلم کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں بچیوں کو. ہماری بہن رانا ایوب کو دھمکی دیتے. آپ بتائیے کیا ہو رہا؟ اب تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، حد تو یہ ہو گئی کہ ایک ٹرین کا اسٹیشن کا نام مغل سرائے تھا، مغل سرائے کے نام کو بھی بدل دیے. کیا نام ڈال دیے؟ پنڈت دین دیال اپادھیائے. آج ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بتا دیجئے کہ پنڈت دین دیال اپادھیائے نے جنگ آزادی میں کہاں پر انگریزوں سے لاٹھی کھائی؟ کہاں سے انگریزوں کے سے لڑتے ہوئے جیل کو گئے؟ ایک مثال تو دو. انہوں بھاگ گئے تھے، چھپ گئے تھے، انگریزوں سے ڈر کے چھپ گئے. اور ہندوستان کی بی جے پی اور سنگھ پریوار مغل سرائے، کیونکہ مغلوں کے نام سے تو نام بدل دو. ارے اگر تم کو دین دیال اپادھیائے سے اتنی محبت ہے تو ایک انکوائری کمیشن بنا دیتے.
اور پوچھتے کہ ان کی موت کیسے ہوئی. کوئی دھکیل دیا بولتے ان کو ٹرین میں سے, گر کے مر گئے. ان کمیشن بناتے نہیں, نام چینج کر دیں گے. تو کسی نے مجھے ایس ایم ایس بھیجا کر کہا کہ اسد صاحب اپنے بچی ہیں یہ, بولے کہ یہ نام چینج کر دیے مغل سرائے اسٹیشن کا. اب وہ دن بھی آئیں گا ہندوستان میں جب مشہور فلم مغل اعظم کا بھی نام چینج کر کے دین دیال اعظم رکھ دیں گے. ہو سکتا بھائی, میرے کو کیا معلوم. شاہی پنیر ہے دین دیال پنیر, جو نام مغلوں سے ہے کر دو, بدل دو. ارے کیا بات ہے بتائیے آپ. ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم جز ہے سلطنت مغلیہ کی حکومت, ایک ریالٹی ہے. آپ کو مغل سرائے کا نام چینج کر دیے. اچھا, قطب مینار, تاج محل, آگرہ کا قلعہ, لال قلعہ, یہ تمام جو سلطنت مغلیہ نے بنایا, قطب مینار کو چھوڑ کر دلی سلطنت والوں نے بنایا. تاج محل, آگرہ کا قلعہ, فتح پور سکری. آپ کو معلوم جو پورے ہندوستان میں جو ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں ان تمام کا 2017 میں 250-60 کروڑ کچھ آیا. اس میں سے 150 یا 60 کروڑ خالی ان 5 مقامات سیاہ جن کو مسلمان حکمرانوں نے بنایا تھا. نام چینج کر لو باپ, لے جا کے دکھاؤ آپ کے پاس کیا ہے بتاؤ. تاج محل سے اتنی نفرت ہے تو بنا دو نا ایک تاج محل, کون روک رہا. لال قلعے سے اتنی نفرت ہے, لال قلعہ بنا دو آپ, کون روک رہا آپ کو. آگرہ کے قلعے سے نفرت ہے, ایک اور بنا دو آپ. فتح پور سکری سے نفرت ہے, ایک اور بنا دو. روحانیت تو نہیں آئے گی, بنا دو, مگر کچھ نہیں بنائیں گے, صرف نام سے نفرت, مسلمانوں کا نام نہیں رہنا. یہ بی جے پی کی حکومت ہے. ہندوستان کی عوام کو سمجھنا پڑے گا, ہندوستان کی عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ جس کو آپ نے ووٹ دیا وہ خالی نامہ بدل رہے, نوکری نہیں دے رہے, مہنگائی کو کم نہیں کر رہے. چار مینار ہمارے دامن میں ہے, روز ہزاروں لوگ آ کر چار مینار کی عظمت اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جاتے. اور بی جے پی کے سیاستدان, بی جے پی کے ایم ایل اے کیا کرتے کرناٹکا میں ان کا ایک ایم ایل اے ہے. اس کی تقریر آئی, اخبار میں رپورٹ آئی کہ کرناٹکا کے بی جے پی کے ایم ایل اے نے کہا کہ میں بی جے پی کے لوگوں سے بول رہا ہوں, یہ مسلمان لوگ, یہ کٹوے, یہ داڑھی ٹوپی پہننے والے, ان کا کام ہی نہیں کرنا تم لوگ, اور یہ ٹوپی پہننے والے میرے قریب نہیں آنا. وزیر اعظم, یہ آپ کا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے. آپ کے ایم ایل اے بول رہا ہوں کہ مسلمان کارپوریٹر اور مسلمانوں کا کام نہیں کرنا. کیا ہندوستان ہے یا پاکستان ہے یہ؟ کیا کانسٹیٹیوشن ہے, یہاں پر ملٹری رول ہے؟ کیا ہندوستان میں مسلمان باعزت شہری نہیں ہے؟ کیا بی جے پی کا ایم ایل اے صرف ایک ہی قوم, ایک ہی مذہب کے کام کرے گا؟ میں ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, میں ہمارے دلت بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, ہماری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, جو ہندوستان میں ہمارے اپاہج ہیں وکلانگ, ان سے کہنا چاہ رہا ہوں, آپ اگر کسی بھی مذہب کے ہوں گے, آپ دارالسلام کو آئیے, ہم آپ کا اٹھ کر استقبال کریں گے. ہم کام کرنے میں یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس مذہب کا. میرے بھائی, میں ہمارے ہندو بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں دارالسلام میں جب آپ آتے ہیں تو ہم آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتے کہ آپ کے چہرے پر تلک ہے یا نہیں ہے, ہم آپ کا نام نہیں پوچھتے, ہم یہ دیکھتے کہ اللہ نے مجھے یہاں پر بٹھایا ہے اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے, اور مجھے کام کرنا. وزیر اعظم کو عہدہ مل گیا تو ان کی پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کام نہیں کریں گے. یہ ان کا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے میرے بھائی. یہ دین دیال اپادھیائے کون تھے بتاتا ہوں آپ کو. دین دیال اپادھیائے انٹیگرل تھیوری آف انٹیگرل ہیومنزم لکھے. اس میں دین دیال اپادھیائے لکھتے ہیں کہ اگر دو شریف مسلمان
اور دو شریر ہندو ملیں گے تو دو شریر ہندو اگر ملیں گے بھی تو ملک کا سوچیں گے، اگر دو شریف مسلمان ملیں گے تو ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے. یہ ان کی انٹیگرل ہیومنزم. دین دیال اپادھیائے نے کہا تھا کہ ہندوستان کی بارڈر پہ 10 کلومیٹر تک کوئی مسلمانوں کا گھر نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان کے وزیر اعظم ان کے دیوانے. دین دیال اپادھیائے نے کہا تھا کہ اسلام کو انڈینائز کر دیا جائے. ارے اسلام انڈینائز کیسا ہوگا؟ ہم انڈین مسلم ضرور ہیں، ہماری تہذیب ہے. حیدرآباد کے مسلمان کی تہذیب تامل ناڈو کے مسلمانوں سے مختلف ہے. اورنگ آباد کے مسلمانوں کی تہذیب ممبئی کے مسلمانوں سے مختلف ہو سکتی ہے، مگر اسلام کو انڈینائز کرنے کا ٹرم کس نے دیا؟ دین دیال اپادھیائے نے. اور وزیر اعظم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم جہاں کہیں بھی کسی فارن ٹور پر جاتے، کسی مسلم ملک کو گئے تو مسجد کو دیکھنے ضرور جاتے. اب مسجد کو دیکھ کے بڑا اس کا یوں مطالعہ کرتے، ایسا غور سے دیکھتے اور کیمرے کو بولتے خالی یہیں دیکھنا تو، بس جہاں میں گردن پلٹا رہا ہوں وہیں کیمرہ پلٹا. اب کیمرہ بھی وہی دکھاتا. اب دیکھنے والا بولنا دیکھو کیا دیکھ رہے بھائی مسجد کو. انڈونیشیا گئے، انڈونیشیا کی مسجد کا مطالعہ کیا. ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ سب صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر دلی سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر، پہلے اس جگہ کو گرگاؤں بولتے تھے، اب گرو گرام بول رہے آپ، ٹھیک ہے، اس گرو گرام میں مسلمان جو لیبر طبقے کے ہیں، جو پورے وہاں پر آفیسز میں، جو وہاں پر چپراسی کا کام کرتے، چھوٹے موٹے کام کرتے، جمعے کے ایک دن 1 گھنٹے کے لیے جو ریاست کی گورنمنٹ کی زمین پر جمعے کی نماز پڑھتے تھے، برسوں سے میں خود دیکھا ہوں. آج وہاں پر بی جے پی کی حکومت نے ان تمام سے کہہ دیا کہ گورنمنٹ کی زمین کے اوپر تم 1 گھنٹہ بھی جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اب آپ کا یہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس ہے. انڈونیشیا کی مسجد تو آپ کو متاثر کر گئی، مگر گروگرام میں گورنمنٹ کی زمین پر 45 منٹ کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سجدہ ریز ہوتے ہیں تو آپ کو برداشت نہیں ہو رہا. یہ کون سا آپ کا سب کا ساتھ، سب کا وکاس ہے وزیر اعظم؟ اچھا پھر وزیر اعظم آپ جانتے کہ میں کہتے ہیں کہ میں نے مسلمان عورتوں کے لیے ٹرپل طلاق کا، وہ آپ جانتے، پوری ہسٹری میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. ہم کیا بولے وزیر اعظم سے؟ آج بھی کہہ رہے یہ ہماری شریعت ہے، آپ مداخلت مت کریے، آپ مداخلت مت کریے، ہم خوش ہیں اس میں، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی؟ تو آپ نے دیکھا کیا ہوا. تریپورا کے چیف منسٹر بڑے عقل مند ہیں، انہوں تریپورا کے چیف منسٹر یہ بول دیے کہ انٹرنیٹ دنیا میں ایجاد تو ہندوستان میں ہوا. انہوں نے بولا کہ جب مہابھارتا کی جنگ ہو رہی تھی، وہ ان کا عقیدہ ہے، ہم اس پہ ان کو کوسچن نہیں کر رہے، مبارک ہو آپ. بولے انٹرنیٹ جب تھا. ارے بھائی اگر جب انٹرنیٹ تھا تو پھر یہ مچھر سے نیند کہیں کو نہیں آ رہی میرے کو. اگر انٹرنیٹ تھا تو پھر ٹی وی کے نام پر ہمارے بچے کیوں مر رہے ہیں؟ انٹرنیٹ اگر جب تھا 10,000 یا 1,00,000 سال پہلے تھا تو پھر ہمارے پاس روزگار کیوں نہیں ہے؟ مگر آپ کا عقیدہ ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ میرے کو کیوں ڈسٹرب کر رہے؟ اب تو ایک اور آدمی بول دیے، اتر پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر بھی یہ بات بول دیے، بلکہ انہوں تو اور آگے بڑھ کے بول دیے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی بات کر دی. میرے کو نہیں معلوم تھا باس تم اتنے آگے تھے بول کے. یعنی 1,00,000 سال پہلے ٹیسٹ ٹیوب نکالے انہوں. ہو سکتا بھائی آپ کا عقیدہ ہے، مگر ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے آپ یہ سب باتیں کریں گے. ہندوستان کے دستور کے آرٹیکل 51 میں ذکر ہے کہ سائنٹیفک ٹیمپر ڈیولپ کرو. سائنٹیفک ٹیمپر نہیں. اچھا پھر آپ یہ تو ہو گیا، یہ بی جے پی کا ہوا. اب آجوج ماجوج کی جوڑی ہے. یہ آجوج کا ذکر ہوا، ماجوج کانگریس ہے.
کرناٹکا کا الیکشن آیا. بھائی آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ ذرا بیٹھ سکتے نا؟ ابھی ٹائم ہے اثر کو, آرام سے بیٹھو. آپ باہر نکلے تو پھر نفس بولیں گا کھانا یہ, بیٹھو بھڑکاؤ بھاشن سنو ذرا. تو بہرحال ماجوج کی بات, کرناٹکا کا الیکشن آیا. کرناٹکا کا جیسے الیکشن آیا, یہ جو غلاموں کا ٹولہ ہے, یہ جو منافقین کا ٹولہ ہے, یہ جو ضمیر فرشوں کا ٹولہ ہے, یہ جو مخنث لوگوں کا ٹولہ ہے جن میں ایک طاقت ختم ہو چکی ہے ان کے مقابلہ کرنے کی, جو ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اجازت دیتی ہے کہ مقابلہ کرو, اپنا حق لو, یہ شروع ہو گئے. انہوں کرناٹکا نہیں جانا, مندلس نہیں جانا کرناٹکا. کیوں جا رہی, کیوں الیکشن لڑ رہی؟ جیسا الیکشن آتا یہ شروع ہو جاتی ہے, یہ بارش کے مینڈک, الیکشن کیوں لڑنے جا رہے؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے, آپ کی حکومت تھی, آپ کے استاد محترم کی حکومت تھی سدھارمیہ کی, 4 سال میں ایک جلسہ کرنے نہیں دیے. ہم نے فیصلہ لیا کہ بھائی ہم کو تنظیمی طور پر ہم مضبوط نہیں ہے. جماعت نے فیصلہ لیا کہ مستقبل میں ہم الیکشن میں حصہ لیں گے, اب ہم جے ڈی ایس کی تائید کریں گے. ان کو سمجھ میں نہیں آیا, بولے یہ نیا کام کیا کر رہے بھائی لوگا. میں بولا یہ بغلی گھوسا بولتے ہیں اس کو بغلی گھوسا بولتے. ہم کماراسوامی کی تائید کر دیے, جے ڈی ایس کی تائید کیے. بولے وہ بھی کیوں کر رہے, کیا کر, نہیں جانا ہی نہیں آپ, کیا تو بھی ہے رے بھائی تم لوگوں کا حال. بہرحال مجلس گئی. دیوے گوڑا سابقہ وزیر اعظم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اسدالدین اویسی آپ کی پارٹی کمیونل نہیں ہے, آپ مائنورٹیز کے رائٹ کے لڑ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں. مجھے کماراسوامی نے کہا کہ اویسی صاحب آپ سیٹ لے لو, آپ کو میں دیتا ہوں سیٹ. میں نے کہا کہ نہیں, ہم کو کوئی اسمبلی کی سیٹ نہیں چاہیے, ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیے, یہ ہم نے فیصلہ لیا ہے. کماراسوامی تعجب کر رہا تھا, وہ رہتے کہ آپ کو سیٹ دے رہا ہوں, آپ نہیں. بولا نہیں, ہم نے فیصلہ لیا نہیں سیٹ چاہیے ہم کو. میرے بھائی انتخابی مہم چلائے ہم, کرناٹکا کے کونے کونے میں جا کر الحمدللہ اللہ نے آپ کی جماعت کے پیغام کو, آپ کی جماعت کی سیاسی سوچ کو, مرکز سیاسی کے پیغام کو پہنچانے کا موقع ملا. اور ہر جگہ میں اس بات کو کہہ رہا تھا, اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا کہ پروردگار ہم نے فیصلہ جو لیا اس میں برکت دے دے. الحمدللہ میں کئی جگہ مقامات پر انتخابی جلسوں سے کہہ رہا تھا کہ کماراسوامی کنگ میکر نہیں, کنگ ہوگا. اللہ نے ہماری لاج رکھ لی, اللہ نے ہماری لاج رکھ لی. جو دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی تھی کہ یہ دیکھو یہ حیدرآباد سے ایک شیروانی آئی ہے اور کہہ رہی ہے کنگ بنے گا, ارے ایک نہیں کنگ بنے گا, یہ تو ختم ہو جائے گا. تانے مارتے تھے میرے سامنے تانے مارتے تھے. جس ہوٹل میں ہم رکے وہاں پر آ کر ان کے چمچے بولتے تھے دیکھو آپ یہ ختم ہونے والا ہے. میں نے کہا ذرا احتیاط کرو, زبان کو روکو. عروج دینا اللہ کا کام ہے, اقتدار دینا اللہ کا کام ہے, عزت دینا اللہ کا کام ہے, ذلت دینا اللہ کا کام ہے. میں اللہ کی ذات پر توکل کر کے محنت کر رہا ہوں, میری نیت میں اخلاص ہے اور میں نے کوئی سیاسی مفادات کے حصول کے لیے فیصلہ نہیں لیا. اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ جس کے پاس 37 جیت کے آئے انہیں چیف منسٹر بن گیا. ان کے پاس, کانگریس کے پاس 120 کے قریب تھے, 75 76 پہ آ گئے, 78 پہ آ گئے. کتنے کم ہو گئے. آپ کی شکست ہوئی, 78 کے بعد بھی آپ حکومت نہیں بنا سکے. اللہ نے
کرم کر دیا جس کے پاس 37 تھے اس کا چیف منسٹر بن گیا. مگر میرے بھائی الزامات ہر وقت ہر دور میں مجلس اتحاد المسلمین پر لگائے گئے. اتر پردیش گئے تو الزام لگائے, مہاراشٹر گئے تو الزام لگائے, بہار میں کام چل رہا ہے تو الزام لگائے. شاید ہندوستان میں پچھلے 5 سال میں کسی ایک پارٹی کو یا اس کے لیڈروں پر اتنے الزام نہیں لگے جتنے مجھ پر اور مجلس اتحاد المسلمین پر لگے. مگر الحمدللہ میرا حوصلہ, میرا جذبہ, میرا اللہ کی ذات پر ٹوٹ بھروسہ آج بھی قائم ہے اور کل بھی رہے گا. یہ لوگ الزامات لگاؤ مجھ پر, مگر دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے. مگر میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بزدلی چھوڑو, بزدلی چھوڑو, اٹھو, اپنے سیاسی حق کے لیے لڑو. یہ کانگریس, بی جے پی, یہ تمام چیزیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو لوگ آج یہ شکایت کر رہے ہیں مسلمان کہ ہم کو گائے کے نام پر مارا جا رہا ہے, ہم کو داڑیاں پکڑ کر مار کر پوچھا جا رہا ہے, ویڈیو ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا اللہ کہاں ہے. آپ اور ہم نے دیکھا وہ ویڈیو کہ کیسے ہمارے بچوں کی, بزرگوں کی داڑھی پکڑ کر مار کر ان سے کہہ رہے ہیں کہ بتا تیرا اللہ کہاں ہے. میں مارنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم کچھ بھی کر لو, ہمارا اللہ ہمارے شہرک کے قریب ہے, ہمارا اللہ ہمارے شہرک کے قریب ہے. اور میں ہمارے بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے ہم کو کہہ دیا, اللہ نے فرما دیا کہ نہ غمگین ہو نہ سست ہو, یاد رکھو تم ہی غالب ہو گئے اگر تم ایمان والے ہو. جن کو داڑھی پکڑ کر مار کر پوچھا جا رہا ہے اللہ کہاں ہے, ہماری 8 سالہ بچی کو کڈنیپ کر کے اس کو ریپ کر کے جان لینے والوں, راجستھان میں ہمارے بھائی پر تلوار سے مار کر ویڈیو نکالنے والوں, سنو, تم میری تاریخ کو نہیں جانتے, تم مکے کی سرزمین میں ظلم کو نہیں پڑھو تو سنو, ہم نے ظلم کا سامنا کیا. ہمارے آقا کے جسم مبارک پر اونٹ کی جھڑی ڈالی گئی. طائف کے سفر میں میرے آقا کو, میرے رسول کو اپنے خون میں لہو لہان ہونا پڑا. صدیق اکبر کے چہروں پر مکے بنا بنا کر مارے گئے. حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا. حضرت یاسر کو اونٹ کے رسیوں میں باندھ کر چیرا گیا. حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا گیا. ہم نے سب کچھ اس دین کے لیے قربان کیا اور آج بھی کریں گے. ہم مذہب کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اسلام پر تھے, اسلام پر رہیں گے. ہم ہندوستانی مسلمان ہیں, صبح قیامت تک یہاں رہیں گے. تمہارا ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی, تمہارا ظلم ختم ہوگا, اور یہ ظلم ختم ہوگا, تم ختم ہو گئے, تمہاری سیاسی طاقت ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی. تمہارا نام لیوا نہیں ہوگا. دیکھنا آپ ہمارے بچوں کو مار کر, ہمارے بزرگوں کی داڑیاں پکڑ کر پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا اللہ کہاں ہے. ابو جہل بھی یہی کہتا تھا, ابو لہب بھی یہی کہتا تھا, بڑے بڑے مشرکین یہی کہتے تھے, مگر دیکھو ان کا کیا حال ہوا. میرے بھائی, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کانگریس کے اوپر کب تک ٹیکا لیں گے آپ؟ ختم ہو گئے اب یہ لوگ. اب تو آپ آنکھیں کھولو کہ جو شخص کانگریس پارٹی میں اپنی زندگی کے 50 سال گزارا, جس نے اپنے زندگی کے 50 سال گزارے, جو ہندوستان کا صدر جمہوریہ بنا, وہ آج آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے. اس کے باوجود بھی آپ امید لگائیں گے کانگریس پارٹی سے, جو کانگریس پارٹی کا امیدوار اور پرنب مکھرجی صاحب, سابقہ صدر جمہوریہ, آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر ناگپور کو گئے اور جا کر وہاں کی وزٹرز بک میں کیا لکھا,
वहां की विजिटर्स बुक में लिखा, आरएसएस के बानी हेगडेवर के बारे में लिखा कि हेगडेवर वतन अजीज का एक गयूर बेटा। किताब में लिखा। प्रणब मुखर्जी ने लिखा, जिसने कांग्रेस में अपने 50 साल गुजारे। अब हम प्रणब मुखर्जी साहब को जरा बताना चाह रहे, आप ही पढ़े लिखे नहीं हैं। हिंदुस्तान में जो सेकुलर जहन के रिपोर्टर्स हैं, वो कल से प्रणब मुखर्जी की तायीद शुरू कर देखो कैसी तकरीर करे। मैं जानता हूं तुम उसकी इसलिए तायीद कर रहे हो क्योंकि तुम तमाम के तमाम जनेधारू सावरना हो। मैं तो सावरना नहीं हूं, मैं तो जनेधारू नहीं हूं, मगर तुम्हारी जनेधारों से मोहब्बत, तुम सेकुलर भी है मगर प्रणब की तायीद में कह रहे हो। तो सुनो, ये क्या हेगडेवर ने नहीं कहा था आरएसएस के लोगों से कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग नहीं लड़ना? बताओ प्रणब मुखर्जी, क्या हेगडेवर ने नहीं कहा था कि आरएसएस के अरकान अंग्रेजों के खिलाफ ना लड़े? प्रणब मुखर्जी तुमको बता रहा हूं, सुनो। और ये जो कल प्रणब मुखर्जी की तायीद में जो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, जो बेवकूफ बनाने का काम कर रही है सारे हिंदुस्तान के मजलूमों को, सुनो क्या कहा था हेगडेवर। हेगडेवर ने एक किताब है पाठे, इसमें हेगडेवर के बयानात। हेगडेवर ने कहा था कि हिंदुस्तान हिंदू लोगों का मुल्क है, हिंदुस्तान हिंदू लोगों का मुल्क है। और प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि ये मादरे वतन का एक बड़ा गयूर बेटा है। हेगडेवर ने कहा था कौम, मुल्क कैसा बनता है? मुल्क बनता है लोगों से, एक सोच से, एक कल्चर से, एक रिवायत से। क्या हिंदुस्तान में एक सोच होगी? क्या हिंदुस्तान में एक तहजीब होगी? क्या हिंदुस्तान में एक तमद्दुन होगा? क्या यहां पर दलितों का तमद्दुन, हमारे आदिवासियों की तहजीब, मुसलमानों की तहजीब, हमारे हिंदू भाइयों में भी कई तहजीब खत्म हो जाएंगी? क्या तमिलनाडु के लोगों की तहजीब खत्म हो जाएगी? क्या कनाडाओं की तहजीब खत्म हो जाएगी? क्या मराठाओं की तहजीब खत्म हो जाएगी? क्या उड़ियाओं की तहजीब खत्म हो जाएगी? क्या बंगालियों की तहजीब खत्म हो जाएगी? हेगडेवर ने क्या कहा? एक सोच, एक कल्चर। और प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि बड़ा गयूर बेटा था। तीसरा हेगडेवर ने कहा, हिंदुस्तान ऑफ हिंदूज, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए। जो शख्स सदर जमहूरिया के ओहदे पर फाइज था, जो शख्स 50 साल ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी कांग्रेस से वाबस्ता था, हेगडेवर की तायीद में लिखता है। हेगडेवर कह रहे हैं हिंदुस्तान ऑफ हिंदूज। और एक और जगह पर हेगडेवर ने कहा, क्या कहा, हम तो तिरंगे को देखकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है फख्र से। हेगडेवर ने कहा, अंग्रेजी में कह रहा हूं, ओनली दिस सैफरन फ्लैग, भगवा ध्वज, वी कंसिडर एज आवर गुरु। भगवा झंडा ही हमारा गुरु है। प्रणब मुखर्जी, आप हेगडेवर की तायीद में लिख के आए, बताओ फिर आपके गुरु कौन है? बताओ कांग्रेस, तुम्हारा सेकुलरिज्म क्या है? तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है? कब तक कांग्रेस पार्टी धोखा देती रहेगी? और कल कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने प्रणब मुखर्जी की तकरीर पर कहा कि बड़ी दानिशमंदी की बात कही। अंग्रेजी का लफ्ज सगेशियस इस्तेमाल हुआ, बड़े इल्म की बात इस्तेमाल की। हम बताना चाह रहे हैं प्रणब मुखर्जी को, आरएसएस को, बीजेपी को, कांग्रेस को, हिंदुस्तान को, देश के हमारे हिंदू सेकुलर भाइयों को, कि जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोलियां मारी, तो सरदार पटेल ने अपनी खत में लिखा कि आरएसएस के लोग मिठाइयां बांट रहे थे और खुशियां मना रहे थे। बताओ कांग्रेसियों, बताओ प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने महात्मा गांधी के कत्ल पर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी, आप उनके दफ्तर में जाकर
इंक्लूसिवनेस, प्लुरलिज्म की बात करते हैं आप हमसे? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसकी आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस, आरएसएस और प्रणब मुखर्जी? क्या हेगडेवर के तमाम चीजें सही नहीं है? और वहां पर गए आरएसएस के दफ्तर पर, इनके गोलवालकर की किताब है बंच ऑफ थॉट्स, एक और किताब है वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, जिसमें गोलवालकर ने लिखा कि हिंदुस्तान का इंटरनल थ्रेट, हिंदुस्तान को दाखिली खतरा ईसाइयों से और मुसलमानों से है। क्या नहीं लिखा गोलवालकर ने? क्या यह बात सच नहीं है प्रणब मुखर्जी? क्या यह बात सच नहीं है मिस्टर मोदी और आरएसएस कि महात्मा गांधी के कत्ल के बाद आरएसएस पर पाबंदी लगा दी गई? हिंदुस्तान का जब तिरंगा निकला तो गोलवालकर ने कहा कि तिरंगे में 3 रंग है, यह अशुभ है, हम नहीं मानेंगे। मेरे भाई, आज ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये प्रणब, ये आरएसएस मिलकर अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान के हमारे गयूर हिंदुस्तानी इस बात को महसूस करेंगे। आज पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत आसमानों पर छू रही है। बच्चों के पास नौकरी नहीं है, नौजवानों के पास, तो तमाम से तवज्जो हटाने के लिए एक जनियोधारू को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर भिजा दिए। और कांग्रेस पार्टी इसको सगेशियस कहती है। अरे कांग्रेस पार्टी, क्या तुम्हारे आजादी से पहले और आजादी के बाद तुम्हारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन नहीं है जिसमें तुमने कहा था कि तुम्हारा कांग्रेस का कोई भी आदमी आरएसएस का मेंबर या हिंदू महासभा का मेंबर नहीं बन सकता? मेरे भाई, ये इनका सेकुलरिज्म है। पहचानो इन लोगों को। और आज और आप और हम इस मजबूरी से निकलना है। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस कर्नाटका में तो मैं लड़ा नहीं तो बोलते आप लड़े, बी टीम, ए टीम, अच्छा आपके 30 एमएलए हार गए, मैं जाके बोला कान में हराओ बोल के। क्यों हारे आप? मेरे भाई याद रखो, ये बीजेपी का खतरा आज भी है और कल भी रहेगा। और इसके लिए आपको कांग्रेस से हटकर एक मुतबादिल को सोचना पड़ेगा। मुतबादिल है, वो रीजनल पार्टीज हैं और उस मुतबादिल को मजबूत करना पड़ेगा। यहां के चीफ मिनिस्टर ने एक अच्छी बात कही है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में क्वालिटेटिव चेंज आना यकीनन खुशाइन बात है, मगर कांग्रेस और बीजेपी यही चाहती कि नहीं, या तो तुम हुकूमत करना या हम करना। चोरा चोरा मिलके गांव बांट लें आप नहीं होगा, आप खत्म करना पड़ेगा। अब ये तमाम सियासी इनके अज़ाइम आपके सामने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाते हैं। मुझे अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि प्रणब मुखर्जी 2 बार लोकसभा के एमपी मुर्शिदाबाद से बने, जहां पर 70% मुसलमान, 70% मुसलमान, और मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो बीजेपी का वोट काट रहे हैं, आपका वोट काट रहे हैं। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़े, वोट काटे, बिहार लड़े, वोट काटे। अरे तुम्हारा पार्टी का मेंबर 50 साल का आरएसएस के दफ्तर पर चला गया, क्या यह उसकी घर वापसी है? बताओ आप। मेरे भाई, इन चीजों पर आपको सोचना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त पर बेबाक तरीके से आपकी नुमाइंदगी कर रही है। औरंगाबाद में फसाद हुआ, शिवसेना के इशारे पर फसाद हुआ, दुकानें जलाई गई हिंदू भाइयों की, मुसलमानों की। आपको मालूम होगा और खुशी होगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रिलीफ फंड से मैंने 8 लाख रुपए भिजाए और इम्तियाज जलील साहब से कहा कि इम्तियाज जलील साहब, जब आप रिलीफ बांटेंगे तो यह नहीं देखना कि मुसलमान की दुकान जली, हिंदू की जली, दोनों को पैसे दो। और आप जाकर पूछो औरंगाबाद में
جو دکانیں جل گئی تھی وہ دکانیں اب تعمیر ہو چکی ہیں، اور ہمارے اورنگ آباد کے ہندو بھائیوں نے امتیاز جلیل سے کہا کہ آپ آؤ ایم ایل اے صاحب، آپ آ کر بیٹھو، وہیں پر روزہ کھولو، ہم جبھی دکان کا اناگریشن کریں گے۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی، مگر مجلس اتحاد المسلمین پر انگلیاں اٹھائی جاتی، مجلس اتحاد المسلمین پر الزامات لگائے جاتے، اور میرا ماننا یہ ہے، میری جماعت کی سوچ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بن کر ابھرنا ہے، مسلمانوں کو ہندوستان کی سیاست میں ان کا حق ملنا ہے، اس سے ملک مضبوط ہوگا، ملک کے سیکولرزم کی جڑیں مضبوط ہوگی، مسلمانوں میں اور اعتماد بحال ہوگا۔ یہ کام مجلس کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، ہمارا سیاسی سفر جاری رہے گا۔ کرناٹکا میں الیکشن نہیں لڑے، کل جب الیکشن ہوگا اللہ کامیابی دے گا۔ جو کل تک روکتے تھے آج نہیں روک پائیں گے۔ میرے بھائی، یہی تو سیاسی حکمت ہے، یہی کام ہم کو کرنا ہے۔ یہ ماہ مبارک کی آخری گھڑیاں ہمارے سامنے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، توبہ کر لو، توبہ کر لیجئے، اللہ کو منا لیجئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بچے روزہ نہیں تھے، روزہ رکھو، کیونکہ جب جہنم سے آخری دو لوگوں کو نکالا جائے گا، بیٹھو، جہنم سے جب آخری دو لوگوں کو نکالا جائے گا، اللہ کے دربار میں فرشتے پیش کریں گے، تو اللہ ان سے پوچھے گا جہنم کیسی تھی؟ وہ بولیں گے اللہ بہت خراب، بہت تکلیف ہوئی۔ تو اللہ حکم کرے گا لے جا کر ان دونوں کو دوبارہ جہنم میں ڈال دو، تو ان دونوں میں سے ایک دوڑے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو بلاؤ، اللہ اپنی شان کے مطابق اس سے کہے گا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ جہنم میں بڑی تکلیف ہوئی، وہ کہے گا اللہ دنیا میں تیرا حکم بجا نہیں لایا، آج موقع ملا تو دوڑ رہا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس نے ہمارا حکم بجا لایا اس پر پہ جہنم کی آنکھ سے اس کو نہیں ڈالیں گے، اللہ بولے گا جاؤ جنت میں۔ دوسرا کھڑے رہے گا، شاید اسد الدین اویسی ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرمائے گا تو کیوں نہیں بھاگے گا؟ وہ کہے گا اللہ یہ تیری شان کے خلاف ہے کہ تو کسی کو جہنم سے نکال کر دوبارہ جہنم میں ڈالے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا یہ ہماری رحمت سے مایوس نہیں ہے، اس کو لے جا کر جنت میں ڈال دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور عزیز بزرگوں، فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کرو، فلسطین کے مظلوم ان مسلمانوں کے لیے دعا کرو جو ایک ظالم طاقت کے آگے اپنے سینوں کو پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہمارے معصوم بچے مر رہے ہیں، ہمارے بچیاں مر رہی ہیں، ہمارے فلسطین کے مظلوم بچے بچیوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، دنیا خاموش بیٹھی ہے، ہمارے خون کی ہولی کھیلی جا رہی، اور ان کا صرف یہی جرم ہے کہ قبلہ اول مسجد اقصی اور القدس کی لڑائی لڑ رہے تو یہ ظالم ان کو گولیاں مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں۔ خوب دعا کرو اللہ سے کہ اللہ مسجد اقصی کو آزاد کر دے ظالموں سے، مسجد اقصی کو اللہ آزاد کر دے۔ میرے بھائی دعا کرو ان بہادر فلسطینیوں کے لیے جو اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک نرس بچی جس کے سینے میں گولی مار دی گئی، اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ میرے بچی کا ہتھیار تھا، وہ کپڑے دکھا رہی ہے جس میں اس بچی کے سینے میں گولی لگی۔ وہ بہادر ماں کو لاکھوں سلام جو کہہ رہی کہ کوئی فکر کی بات نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ سلامت رکھے ہماری اس ماں کو جو اپنی ایک نوجوان بچی کو کھو کر کہہ رہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ اس جذبے کو پیدا کر دے عالم اسلام میں۔ میرے بھائی ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کرو، اور یاد رکھو زندہ ہیں تو غازی بن کر رہیں گے،
زندہ رہیں گے تو غازی بن کر رہیں گے یا شہید کی موت کو اپنا لیں گے. اور اللہ تو جان لے ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے. اور پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ حشر کے میدان میں ہماری ماں کو شرمندہ نہیں کرنا. اللہ ہماری ماں کو حشر کے میدان میں شرمندہ نہیں کرنا. اللہ ہم کو زندہ رکھ غازیوں کی طرح. جو لوگ آج ہماری داڑیاں پکڑ کر ہم کو مار کر پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا اللہ کہاں ہے, اللہ تو ہے, ہم جانتے ہیں تو ہے, تیرا حبیب ہے. اللہ تو زندہ ہے, اللہ تو ہے, اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ رہے گا. اللہ تو ہماری مدد فرما. خوب دعا کرو. شب قدر کل ہو جائے یا پھر اتوار کو ہو جائے, مگر یہ مبارک مہینہ ہے. خوب دعا کرو. جو گناہگار ہیں میری طرح, لا تقنطوا من رحمت اللہ. جب نیک لوگ حساب کتاب ہو جائے گا, اللہ بولے گا جاؤ جنت میں تم لوگ. جو جہنم میں گناہگار رہیں گے اس میں سے کوئی دیکھے گا اور بولے گا اللہ اس جہنم میں میرا دوست ہے, اللہ اس جہنم میں میرا بھائی ہے, جو میرے ساتھ پلا بڑا, جس کے ساتھ میں نے روزہ رکھا, تیری راہ میں جدوجہد کی, اللہ جس نے حج کیا. لوگ کہیں گے اللہ میری اولاد ہے, میرا دوست ہے, اللہ کی رحمت جوش میں. اللہ بولے گا جاؤ تم جس کو پہچانتے نکال لو. ان لوگ اپنے ان کے عمل کے مطابق بعض کے آگ ان کے ہاتھ تک یا ان کے پیر تک جلے ہوئے ہوں گے, ان کو نکالا جائے گا. پھر آ کے بولیں گے اللہ بہت ہے ابھی. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے, جس کے دل میں ایک دینار برابر ایمان ہوگا نکال لو. پھر نکال لیں گے. پھر آ کر اللہ سے وہ لوگ بولیں گے اللہ رحم کر دے, اور بھی ہے اللہ ہمارے دوست ہیں, جاننے والے ہیں. اللہ کی رحمت جوش میں اللہ بولے گا جس کے دل میں نصف آدھا دینار برابر ایمان ہے نکال لو. نکال لیں گے. پھر اس کے بعد بولیں گے اللہ بہت ہے, بہت ہے اللہ. اللہ بولے گا ٹھیک ہے, جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے نکال لو. ان کو بھی نکال لیں گے. پھر آ کر پھر اللہ سے بولیں گے اللہ ابھی بھی بہت ہے, اللہ بہت ہے, اللہ اس جہنم میں ہمارے جاننے والے بہت ہیں. اللہ بولے گا نہیں, اللہ بولے گا نہیں, میرے انبیاؤں نے, میرے حبیب نے, میرے نیک بندوں نے مجھ سے شفاعت کی, میں نے قبول کیا. اب میں اپنی شان کریمی اور رحیمی کو دکھاؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے بولے گا کہ جاؤ اس جہنم میں جس کے سینوں میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے, ان کو نکالو. وہ جل چکے ہوں گے, ان کو نکالا جائے گا. نکال کر ان کو آب حیات میں دھلایا جائے گا, وہ خوبصورت ہو جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کے گلوں میں خار کو ڈالے گا, اور پھر اللہ بولے گا جاؤ جنت میں, آج یہ میری شان رحیمی ہے. وہ جنت میں جا کر بولیں گے اللہ تو ہم کو اتنا نواز دیا, ہمارے پاس ذرہ برابر بھی ایمان نہیں تھا. اللہ بولے گا نہیں ابھی اور نوازوں گا. بولیں گے اللہ اب کیا باقی ہے, ہمارے پاس کچھ ایمان نہیں تھا, تو نے ہم کو جلی ہوئی حالت میں نکال کر ہم پر پانی ڈال کر خوبصورت بنایا, ہمارے گلوں میں ہار ڈالا, تاکہ اہل جنت یہ کہہ رہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی شان رحیمی اور کریمی کے محتاج تھے. اب کیا باقی اللہ, اللہ بولے گا ابھی باقی ہے, میری رضا میں تم کو عطا کروں گا. میرے بھائی یہی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت جوش میں خوب دعا کرو, اللہ سے خوب دعا کرو. میرے عزیز دوستو, ہمارے پاس نہ طاقت ہے نہ دولت ہے, ہمارے پاس نہ اقتدار ہے, ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس اللہ ہے, ہمارے پاس اس کا حبیب ہے. ہمارے پاس اگر کوئی ہتھیار ہے مسلمانوں تو یہ دو ہاتھ ہیں. یہ جو ہاتھ ہے ان دو ہاتھوں کو اٹھاؤ. ہمارے پاس اگر ہے تو سجدہ ہے. اتنا بڑا طاقتور ہمارے پاس چیز ہے وہ سجدہ ہے. سجدے میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے گرا دو اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ پروردگار جو لوگ ہماری داڑھیوں کو پکڑ کر ہم کو مار کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اللہ کہاں ہے, اللہ جو لوگ ہم کو جانور کے نام پر مار رہے ہیں,
اللہ جو ہم کو گاڑیوں کے نیچے کچل کر مار رہے ہیں، اللہ جو ہم کو تباہ برباد کر رہے ہیں، پروردگار اس ملک میں فرعون کا اقتدار ہے پروردگار، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اللہ آپ کے پاس 70 ماؤں کی محبت ہے، اللہ ہم تیرے حبیب کی امت ہیں، اللہ ہم کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب کے نام لیوا ہیں، اللہ ہم کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم تیری توحید کے ماننے والے ہیں، اللہ تو نے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا، اللہ تو نے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا، اللہ اس فرعون کو بھی ڈبا دے، اللہ اس وقت کے فرعون کو بھی ختم کر دے، اللہ ان وقت کے نمرودوں کا خاتمہ کر دے، اللہ اس وقت کے فرعونوں کو ختم کر دے، اللہ اس وقت کے نمرودوں کا خاتمہ کر دے، پروردگار تیری رحمت کا واسطہ، اللہ تیرے حبیب کا واسطہ، پروردگار ہمارے ایمانوں کو زندہ کر دے، پروردگار وہن دور فرما دے، اللہ موت کا خوف دنیا کی محبت کو نکال دے، اللہ تیرے فرما بردار بندے بنا دے، پروردگار فلسطینیوں کی غیب سے مدد کر میرے اللہ اقتدار پر بیٹھنے والے، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے بھول گئے فلسطینیوں کو، پروردگار ان فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ تو نے بدر میں ملائکہ کو نازل کیا، تیری شان کے مطابق تو مدد فرما دے، اللہ اس ملک میں ہم کو ایمان پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرما دیجئے، پروردگار یہ ماہ مبارک ہم نے جتنی عبادتیں کی اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اللہ نہیں معلوم کہ رحمت پوری ہوئی نہیں ہوئی، اللہ نہیں معلوم کہ مغفرت پوری ہوئی نہیں ہوئی، اللہ نہیں معلوم کہ اب تک جہنم سے نجات ملی یا نہیں ملی، اللہ اتنا تو معلوم ہے کہ ہمارے اعمال برے ہیں، ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم گناہگار ہیں، اور ہم کو یقین ہے مالک کہ تو معاف فرمانے والا، اللہ معاف کر دے، اللہ ہمارے معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم کو متحد کر دے پروردگار، اللہ تیرا خوف اور تیرے حبیب کی محبت کو ہمارے سینوں میں پیدا کر دے، اللہ ہمارا تیرا خوف اور تیرے حبیب کی محبت کو پیدا کر دے، اللہ تیرا خوف اور تیرے حبیب کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر دے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام بنا دے، اللہ قرآن اور سنت کا پابند بنا دے، اللہ آج ہم بڑے بے سر و سامان ہے پروردگار، میرے مولا یہ آنکھ کے آنسو ان ظالموں کے خوف سے نہیں ہے پروردگار، نہیں ہے اللہ، یہ جان تیری دی ہوئی ہم دینے تیار ہیں، ہم تیار ہیں مالک، کی آنکھ میں آنسو ان ظالموں کے خوف سے نہیں ہے، بس تیرا نام لے رہے تو رقت طاری ہو جا رہی پروردگار، ہم کس سے مانگیں گے اللہ، تو ہمارے لیے کافی ہے رب العالمین، ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولنے والے پروردگار، ہم تیرے حبیب کی امت ہے جنہوں نے بدر میں شہادت الجو کہہ کر کنکریاں پھینکی، تو نے کہا ہے حبیب آپ نہیں بلکہ ہم پھینک ہیں، اللہ جو آج ہم پر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، اللہ ہم کو بچا لے، ہم کو اخلاص دے، ہماری نیتوں میں اخلاص دے، اللہ ہمارے علماء کی کو صحت دے، ہمارے علماء کی، ہمارے حفاظوں کی ان کو صحت دے پروردگار ان سے دین کی شمع کو اور آباد اور روشن کر دے، اللہ تیرے خوف دے دے، تیرے حبیب کی محبت عطا کر دے، اللہ ہماری بچیوں پر رحم فرما، اللہ ہماری بچیوں پر رحم فرما، اللہ ہماری بچیوں کی پر رحم فرما دے، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان ذو النورین، شیر خدا کا صدقہ عطا کر دے، پروردگار شہزادے جنت کا صدقہ عطا کر دے، شہزادی جنت کا صدقہ عطا کر دے، پروردگار صحابہ کرام کا صدقہ عطا کر دے، اللہ زین العابدین کا صدقہ عطا کر دے، پروردگار تیرے اولیاء اللہ کا صدقہ عطا کر دے، اللہ شیخ ابو الحسن شاذلی کا صدقہ عطا کر دے، اللہ شیخ ابو الحسن شاذلی کا صدقہ عطا کر دے، اللہ رحم کر دے، تیرے حبیب کا واسطہ اللہ
ہمارے ہمتوں کو بلند کر پروردگار، ہمارے حوصلوں کو بلند کر، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے پروردگار، ہم کو اتنا مضبوط کر دے یا اللہ، ہمارے دلوں سے ان ظالموں کا خوف نکال دے، وہن کو نکال دے، ہم ایک پتھر کی دیوار کی طرح بن کر تیرے دین کے اس ملک کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے۔ اللہ ہم کو توفیق یافتہ بنا دے، اللہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع فرما دے، اللہ ہمارا دل جب نماز ہو ہمارا دل اس میں شامل ہو، جب تراویح کی نماز پڑھی جائے ہمارا دل اس میں شامل ہو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے پاس صرف یہ ہاتھ ہیں، یہی ہمارا ہتھیار، اللہ ہم بے سر و سامانی کے عالم میں تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہماری مدد فرما دے۔ اللہ وقت کے فرعونوں کا خاتمہ کر دے، اللہ وقت کے نمرودوں کا خاتمہ کر دے، اللہ ہماری عظمت کو بحال کر دے، اللہ ہماری عظمت کو بحال کر دے، اللہ سرزمین دکن کو ایک پرامن جگہ بنا دے، اللہ دوبارہ اس ریاست میں ایک سیکولر حکومت کو قائم کر دے پروردگار۔ جو لوگ مسلمانوں کے لیے سکول کھول رہے ہیں اللہ ان کے لیے دوبارہ اقتدار سے ان کو نواز دے، اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوطی عطا فرما پروردگار، میرے ایم ایل ایز کو اور ہمت دے، اللہ میرے ایم ایل اے اکبر الدین اویسی کو صحت دے، اللہ ہمارا اس شہر ہے اس کی حفاظت فرما، اللہ یہ سازشوں کے سر اس میں اللہ بچا لے پروردگار، اللہ تو بچانے والا ہے، تو ہمارے اراکین کی حفاظت فرما، ہمارے نیتوں میں اخلاص دے کہ ہم قوم اور ملت کی غریبوں کی خدمت کریں، اللہ ہم کو تو نے جو عزت بخشی ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون مسلمان ہے یا نہیں، ہم انسانیت کی خدمت کریں، اللہ ہمارے کو کامیابی دے دے دین اور دنیا میں پروردگار، سرزمین حیدرآباد کو اور مضبوط بنا دے، اللہ اورنگ آباد میں امن کو قائم کر دے، اللہ جو ظالموں نے مظلومین پر ظلم کیا اورنگ آباد میں، اللہ تو دیکھ لے ان لوگوں کو، اللہ تو دیکھ لے، اللہ اللہ لاز رکھ لے پروردگار، ہماری لاز رکھ لے، اس ماہ مبارک کی چند دن باقی ہیں، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم پورے زور سے رہ سکیں، خوب تلاوت کر سکیں قرآن کی، زکوٰۃ دیں، اللہ توفیق دیجئے زکوٰۃ دینے کی، اللہ بے شک آپ نے 32 مرتبہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا، اللہ دولت مند مسلمانوں کو توفیق دیجئے کہ وہ زکوٰۃ نکالیں اور تو ان کے دولتوں میں اور اضافہ فرما دے، پروردگار ہم کو کامیاب اور کامران کر دے، اللہ یہ ہونٹ جو سکے ہوئے ہیں پروردگار، اللہ تو لاز رکھ لے ہماری، بس ہماری لاز رکھ لے، اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، اللہ مجھے الزامات کی فکر نہیں ہے، بس فکر ہے کہ تو راضی ہو جائے، اللہ فکر ہے کہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو راضی ہو جا، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے غلاموں کا غلام بنا دے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی الآل صحابہ وسلم تسلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔